جو نوجوان بھی پورن دیکھتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 99%، 99% یہ پیٹرن، یہ کنٹینٹ ویسٹرن ممالک سے آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ جب ہم پورن ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور ہم ان کی ٹریفک کو سٹیبل کرتے ہیں تو اس سے ڈالروں میں وہ ارن کرتے ہیں اور وہ فنانشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ پورن سب سے زیادہ مسلم ممالک میں دیکھی جاتی ہے، اور پچھلے سال کی جو سروے رپورٹ ہے 2023 کی، اس کے مطابق پاکستان جو ہے پورن ایڈکشن میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اور ویسٹ کی یہ پلاننگ ہمیشہ سے رہی ہے کہ مسلم قوم کو ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فضول کاموں میں الجھا دیا جائے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے دم آبو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی یہ بڑا مشہور قول ہے کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ لڑے شکست دینی ہو تو ان کے نوجوانوں میں زنا کو، فحاشی کو، بدکاری کو عام کر دیا جائے۔ اب چونکہ کسی خنجر سے، کسی ہتھیار سے لڑنے کی ان سے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود اپنے ہی ہتھیار سے، اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو خود تباہ و برباد کر لیں گے۔ تو آپ جب بھی پورن ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو آئے دن قرآن مجید کو جلاتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ہم اس ایڈکشن سے کیسے بچیں، تو اسلام نے ہمیں نکاح کا خوبصورت تحفہ دیا ہے کہ اگر ہم فنانشی طور پہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو نکاح کریں۔ پیرنٹس سے بات کی جا سکتی ہے کہ میں اپنے ریلیشن کو حلال کرنا چاہتا ہوں، حلال کرنا چاہتی ہوں، تو اس طریقے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اب آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ بیوقوف نہیں ہے کہ آپ ان سے بات کریں اور وہ ڈینائی کر دے، وہ انکار کر دے۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خیر ہی مانگتے ہیں، تو جب آپ کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں اور سوسائٹی میں بہت سارے والدین کہتے ہیں کہ ابھی بچہ اسٹیبل ہو جائے، فنانشی طور پہ مضبوط ہو جائے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار نوجوان نہیں ہے۔ اب اگر ایک بچہ یا بچی سارا دن موبائل کا مس یوز کر رہا ہے اور وہ پب جی گیم میں لگا ہوا ہے یا کسی اور ایڈکشن کا شکار ہے، تو آپ والدین کو جب کہیں گے اس انوائرمنٹ میں، تو کیسے آپ کے والدین آپ کی شادی پر ایگری ہوں گے؟ اسی طرح اگر ایک بچی جو ہے وہ موبائل کے مس یوز میں لگی ہوئی ہے، فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے، ماں کا گھر میں ہاتھ نہیں بٹاتی، تو اٹ مینس کہ وہ ایک ذمہ دار بچی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بزی رکھنا ہوگا، فیوچر پلان بنانا ہوگا، کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوگا۔ جب تک شادی نہ ہو تو اسلام نے بڑا خوبصورت حل بتایا ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ روزہ رکھنے سے نفس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔